السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں کنیکٹ کمرشل ہب میں. ہمارے سامنے بڑے زبردست نوجوان بیٹھے ہوئے جن کے پاس آج بہت سارے سوالات ہیں, اور آج ہماری گیسٹ ہیں ریحام خان صاحبہ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج آپ کے لیے سب سے اچھا تعارف کیا ہے؟ اینکر پرسن, تجزیہ کار, بک رائٹر, یا مطلب کیا تعارف آپ سمجھتی ہیں کہ پرائڈ, یو فیل مور پرائڈ فار دیٹ؟ آئی ایم ویری پراؤڈ آف بینگ اے مدر, لیکن آئی سپوز پبلکلی آئی فیل کہ ایز این ایکٹیوسٹ, ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, اس لیے کیونکہ جو توقعات ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے یا پولیٹیشین سے کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان معاملات پہ اور ان مسائل پہ آواز اٹھانے پہ. تو اینکر اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ آئی ایم ناٹ آن ٹی وی, اور آن لائن جو ہے آئی تھنک کہ اس کو شاید پاکستان میں ابھی تک سمجھا نہیں جاتا, آل دو آن لائن از ایوری ویئر. سو اب براڈ کاسٹ میں کر رہی ہوں ابھی بھی, کیونکہ میری بات سب سے زیادہ ٹریفک اٹھا رہی ہے, تو آپ براڈ کاسٹ کہہ سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایسینشلی the role that I've enjoyed the most, اور میں سمجھتی ہوں کہ is the most rewarding, is that of a mother. گڈ, یہ تو بڑی زبردست بات ہے ایز اے مدر. اچھا, آپ جس موسم میں پاکستان آئیں, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ نگراں وزیر اعظم بننے آئیں. دیکھیے, میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے سب بتا رہے ہیں کہ کراچی کا یہ جو موسم ہے پچھلے 1 مہینے سے, یہ کراچی کا ایسا موسم رہتا نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرے نام کا جو مطلب ہے وہ بھی ایسا ہے, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہلکی پھلکی فوار, ابر رحمت. تو میں آئی ہوں, کچھ موسم مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہو رہا ہے. یہ موسم تو اچھا ہے. میں سیاسی موسم کی جو بات کر رہا ہوں, سیاسی موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا ہے, فضا صاف ہو گئی ہے. نہیں تو آپ کو کوئی کال نہیں آئی کہ بھئی آئیں کابینہ جوائن کریں, ہماری ضرورت ہے نگراں سیٹ اپ کے اندر؟ دیکھیں, آئی لائک دس اسٹائل کہ سیدھا اسٹریٹ, کٹ تھروٹ اپروچ ہے, کہ پہلا کوئی فارمیلٹیز نہیں, سیدھا سوال. دیکھیے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک بہت ہی مشکل رول ہوگا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آتے ہی نگران وزیر اعظم جو ہیں ہماری ہی خطے سے ہیں, پشتون ہیں, پرسو اسپیکنگ ہیں, بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے آغاز کیا ہے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اگر سپورٹ کرنا پڑا تو میرا خیال ہے ہر ایک کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ بہت ہی غیر معمولی حالات میں آ رہا ہے, اور غیر معمولی معاملات بھی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, اس کیئر ٹیکر وزیر اعظم کو اور کابینہ کو اس قسم کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تسلسل قائم رہے, کنٹینیوٹی رہے. تو اگر کال آئی تو آپ جوائن کرنا چاہیں گے؟ اگر کال آئی اور میں سمجھی کہ مجھے کوئی اسپیس مل رہی ہے کچھ کام کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کام کرنے کی پاکستان میں ضرورت ہے. تو اگر مجھے لگے کہ کسی عہدے کی یا کسی پوزیشن کا کوئی عوام کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یا میں وہ کر نہیں سکتی, اگر مجھے لگے کہ میری ایبلٹی نہیں ہے وہ کرنے کے لیے, تو اس کے بارے میں میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. بھائی آپ لوگ کی بھی اجازت ہے اگر سارے لوگ جب بیٹھے ہوئے؟ اچھا, اب یہ شعر جو ہے یہ مجھے نہیں پتا آپ کے لیے ہے یا جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں آپ کے سابق شوہر ان کے لیے ہے, وہ پڑھیں گے آپ کو دیکھ کر, یا آپ ان کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ فٹ دونوں جگہ بیٹھتا ہے. اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ چاند کو جب قریب سے دیکھا دور سے دیکھنے کی شے نکلی. تو یہ وہ پڑھیں گے آپ کے لیے یا آپ پڑھیں گے ان کے لیے؟ آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ ان کا کافی تلخ تجربہ رہا ہوگا, اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے دور کے ڈھول سہانے بھی ایک محاورہ کہا جاتا ہے. آئی تھنک کہ ان کے معاملات اور ان کے جو اس وقت پرابلمس ہیں, شاید وہ اس وقت اور کسی شخص کے بارے میں نہیں, وہ ٹھیک ہے, ابھی تو ہے نا. بات میں کہہ رہا ہوں کہ چاند, کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت, میں چاند سے آپ کو تشبیہ دے سکتا ہوں, اور وہ بھی پاکستان کی تاریخ کے سب سے ہینڈسم شخص, یہ آپ بھی کہتی تھی کبھی. تو رضوان صاحب, بات یہ ہے کہ غلامی معاف, لیکن میں آپ کا سوال پوچھنے سے پہلے آپ کے سوال کی روش اور مطلب مفہوم سمجھ گئی تھی, تو میں جواب دے رہی ہوں آپ کو کہ بات یہ ہے کہ ان کا تلخ تجربہ رہا ہوگا یقیناً. میرے لیے سرٹنلی بہت ایک تعجب کی بھی بات تھی, اور میرے لیے شعر بالکل صحیح بیٹھتا ہے.
لیکن شاید دونوں کے لیے صحیح نہیں بیٹھتا، اس لیے بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کو نزدیک سے نہیں دیکھتے تو آپ صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اب آئی ڈونٹ نو آج اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی قریب سے دیکھا آپ نے، چلے جب قریب سے دیکھا تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ بھائی یہ دور سے دیکھنے کی شے تھی، قریب سے آ کے غلطی کر لی. اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کروں. نہیں، میرا خیال ہے کہ قریب سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. نہیں دیکھ لیا، اس کے بعد طے یہ ہوا کہ جناب یہ دور سے دیکھنے کی شے تھی. کہ نہیں، دور سے دیکھنے کی بھی شے نہیں ہے. دور سے دیکھنے کی بھی شے نہیں. دور سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ابہام رہتا ہے کہ پتہ نہیں چاند کیسا ہے، اور پھر ہم نزدیک سے جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اچھی باتیں پتہ چلتی ہیں، کچھ بری باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن آپ تہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ دیکھیں نہیں. تو میرا خیال ہے وہ بھی کچھ سیکھیں، اور میں تو بہت کچھ سیکھی. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک جو پی ایچ ڈی کے ارمان رہ گیا تھا وہ میں نے 1 سال میں پی ایچ ڈی آپ نے کتاب کی صورت میں لکھ بھی دیا. ہاں اچھا اب مجھے فرمائیں. دیکھیے نا، کیونکہ میں اب آپ کو صحیح سے دیکھ سکتی ہوں، لیکن کچھ اتنی کتابیں جو لکھی ہیں، آرٹیکلز لکھے ہیں، اور کیونکہ فون پہ لکھتے ہیں تو دور کی نظر میری تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ابھی بھی ان کو دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ذرا نزدیک سے دیکھنا چاہیے تو ان کو شاید پتہ چلے. فار سائٹڈنس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جی لکھا ہوا ہے، لیکن نزدیک جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں جی نہیں ہے، سی ہے. لیکن شاید اب تو قریب سے دیکھنے کا ٹائم نکل گیا. تو میں تو اب ہر ایک کی ایک خوش قسمتی یا بدقسمتی نہیں ہوتی کہ نزدیک سے جا کے دیکھ سکے. تو میں نے کتاب اس وجہ سے لکھی کہ جن کو یہ خوش نصیبی یا بدقسمتی نہ ہو کہ نزدیک سے دیکھ سکے تو میں ان کا ایک آئی وٹنس ہوں. لیکن یہ صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کبھی، آپ کو پتہ ہے نا کہ چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کوئی ڈرائیور آپ کا گاڑی چلا رہا ہو تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ الٹے ہاتھ پہ ہے، لیکن وہ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں جی سیدھے ہاتھی پہ ہے. تو کبھی کبھی لوگ ذرا رستہ بھول کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں نے آئی تھنک کہ مجھے وہاں پہ اللہ پاک نے اسی وجہ سے بھیجا کہ میں دیکھ لوں کہ باقی لوگوں کو. اچھا، آپ نے بہت ساری باتیں مختلف انٹرویوز میں کہیں اور کتاب بھی لکھی. اب کوئی ایسی بات جو آپ نے ابھی تک نہ لکھی نہ کہی، کوئی ایسی بات جو آپ سوچ رہی تھی کہ میں کبھی کہوں گی، یہ رہ گئی ہے مجھے کہنی ہے، ہم سینسر نہیں کریں گے، آج آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مجھے سینسر ویسے بھی کوئی نہیں کر سکتا. الحمدللہ جب سینسر کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے ایک نیا راستہ ڈھونڈ بھی لیا. ایسی میں ہوں نہیں کہ کوئی مجھے چپ کرانا چاہے اور میں چپ ہو جاؤں. اللہ پاک کی ذات ہے، جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ چپ کرائیں گے. لیکن ایسی جو بھی بات میں نے لکھی یا کہی، میں اس بات کی بہت کانشیس ہوں کہ میں نے بہت محتاط، میں دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، یعنی کچھ رہتا نہیں ہے، آپ نے سب کہہ دیا ہے اور سب لکھ دیا ہے، یا ابھی آپ کچھ کہنے جا رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو میں نے لکھا یا جو میں نے کہا، میں اپنے الفاظ کا چناؤ بڑے محتاط انداز سے کرتی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات آپ ایسے ہی بول دیں. جیسے اگر فار ایگزامپل مجھے کسی کی بات پہ غصہ آئے تو دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو بہت کچھ کہوں، لیکن انسان سوچتا ہے کہ یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، میں تہذیب کے دائرے میں اس سے یہ بات کہوں کہ یہ بات نازیبا ہے. اور کبھی آپ کو، میں آپ کو اگر ایک منٹ کے لیے تہذیب کے دائرے سے باہر لے جاؤں تو پھر کچھ ہے کہ بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے، ایسا ہوا نہیں، میری اپبرنگنگ ایسی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مجھے آپ پہ بھی بہت زیادہ غصہ آئے گا تو میں شاید باتھ روم میں جا کے بول دوں، آپ کو کہوں گی نہیں، لیکن اشارتاً شاید میں سمجھا دوں اور سمجھنے والے سمجھ. اچھا، آپ نے کتاب کی بات کی نا، تو کیا انڈر 18 کی جو نوجوان ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے، وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہے میں نے، یا اب 18 اپس کے لیے وہ کتاب ہے؟ ایکچولی تمام بچوں کو، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، خاص طور پہ لڑکے. اور میں لڑکے اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ جو کہانی ہے، جو کتاب کی کہانی ہے، وہ میری آبیتی ہے، وہ میرا بچپن ہے، وہ میری جوانی ہے، وہ میرے والدین ہیں، میرا ددیال ہے. کے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر ایج گروپ کے پڑھ سکتے ہیں. اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا خیال ہے کہ 18 کی اس کی ریٹنگ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ٹی وی پہ جو آج کل پروگرامز ہو رہے ہیں ان کی 18 ریٹنگ شاید ہونی چاہیے.
کتاب اصلاح کی یہ لکھی ہے. دیکھیے میں جو سوال کر رہا ہوں نا وہ سارے وہ سوال ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ میرے پاس آئے ہیں اور ایک وہ لوگ جو سوچتے ہیں وہ سوال ہیں, ان میں سے میرے شاید اپنے کم ہیں, عوام کے زیادہ سوال بالکل صحیح ہے, اور میں کوئی آپ کا سوال جو ہے ایویڈ نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ کروں گی. ٹھیک ہے جی, ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے, بریک کے بعد بہت سے دلچسپ سوالات ہیں, ان سوالات کو لے کر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک, ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے, ریحام خان ہمارے ساتھ ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو جملہ تھا مجھے کیوں نکالا, ہاں نواز شریف صاحب کا, کیسا لگتا تھا آپ کو جملہ؟ میرا خیال ہے کہ شاید مجھے یہ اعتراض رہتا ہے پولیٹیشنز پہ کہ ان کو نا اسپیچ رائٹرز لے لینے چاہیے. ہم سارے صحافی برادری بیٹھی ہے تو لے لیں کسی کو اسکرپٹ رائٹر. مقصد ان کا میں سمجھ سکتی ہوں, لیکن آئی تھنک کہ صحافت میں یا کانٹینٹ رائٹرز بیٹھے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ اس طرح سے کریں کہ اگلے انسان کو سمجھ بھی آئے. تو مجھے کیوں نکالا فریاد کے طور پہ ساؤنڈ کر رہا تھا, حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھیں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن ہے نا تھوڑا سا زبر زیر پیش سے بڑا فرق پڑتا ہے. میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ میرے پاس ایک سوال آیا اور سوال یہ تھا کہ آپ سے یہ ضرور پوچھوں میں کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی زندگی سے آپ کو نکالا یا آپ نے اپنی زندگی سے پی ٹی آئی چیئرمین کو نکالا؟ اتنی بڑی میں نے کتاب لکھی, کوئی 650-700 پیجز کی کتاب لکھی, بڑا واضح الفاظ میں ذرا. نہیں پاکستان میں نا آپ لوگ سب چاہتے ہیں آپ کو مفت میں ملے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں نے کتاب نہیں پڑھی, ذرا تم بتاؤ کس نے نکالا یہ 3 کوسچن پیپر جو ہے نا یہ آنسرز تم میمورائز کر لینا, اچھا ٹھیک ہے یہ 3 بتاؤ نا کیا آ رہا ہے. نہیں پوری کتاب پڑھے نا, پورے شروع سے آخر تک پڑھیں گے. جو کوسچن پیپر والا طریقہ ہے نا کہ آپ بتا دیں, پیپر بھی آؤٹ کروا دیں اور پہلے سے بتا دیں کہ کیا, یہ میں آپ کو نہیں بتانے جا رہی. اچھا آپ کا جواب یہ ہو کہ میں نے ان کو نکالا اپنی لائف سے, نہ انہوں نے مجھ کو نکالا. اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے ہمارے درمیان, انہوں نے مل کر ہم دونوں کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. میں نے کچھ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑ لی, اور وہ ابھی بھی پہلے میرے ہاتھوں میں تھی, اب کسی اور کے ہاتھوں میں ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں. لیکن اس کے بعد کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے وہم تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن جب آپ کے سامنے ایویڈنس آ جائے اور اس ایویڈنس سے آپ جا کے کنفرنٹ بھی کر لیں تو وہ کوئی جواز نہیں رہتا تھا. کوئی بھی اگر غیرت مند انسان ہو تو پھر اس طرح سے رہ نہیں سکتا جب آپ کسی کے خلاف اتنا زیادہ آپ کو مواد اور ثبوت مل جائے. لیکن یہ بات جو آپ نے کہی کہ اور لوگوں کی وجہ سے, نہیں, دیکھیں کبھی بھی اگر کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو وہ رشتہ کمزور ہوتا ہے, وہ 2 لوگوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری ساس نے میرے کان بھرے یا میرے دوست نے میرے کان بھرے. بھائی اگر کوئی آپ کو ورغلا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ رشتہ کمزور ہے. اسی طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو میں نے غلط چیف منسٹر لگایا کیونکہ اس نے مجھے کہا, یہ تو میں نے اس لیے کیا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سی ای او کون تھا, باس کون تھا, ووٹ کس کو پڑ رہا ہے. سو دا بک اسٹاپس ود یو. ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ کے انڈر کیا ہو رہا ہے, اور کوئی نہیں. اگر کوئی میری زندگی سے چلا جائے گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا, اور اگر کوئی میری زندگی میں آ جائے گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. یہ اس بات سے تو میں بالکل, مطلب آپ دیکھ ہی لیں میرے ساتھ ہوتے تو ایسے وزیر اعظم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو میں فل کریڈٹ دیتی ہوں, جو انہوں نے فیصلہ کیا, جہاں فیصلہ کیا, یہ انہی کی وجہ سے وزیر اعظم بنے. اور اگر میرے تک ہوتا تو یقین کریں اس قسم کی کمپرومائزز ناٹ آن مائی واچ. تو بالکل صحیح فیصلہ کیا انہوں نے. اچھا وہ وزیر اعظم بنتے پھر کیا؟ نہیں بنتے, نہیں بنتے, اس طرح نہیں بنتے, اس طرح نہیں بنتے. بیکاز میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم بننا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. وزیر اعظم بڑے آئے گئے, 1 سال کے لیے بھی آئے, 3 مہینوں کے لیے آئے. خاتون کی وجہ سے سوچنا کہ میں اسے شادی کروں گا تو ہی وزیر اعظم بنوں گا, یہ بڑی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا بڑا آدمی, اتنا زبردست موٹیویشنل اسپیکر, اتنا بڑا لیڈر, وہ یہ سوچ کے جو ہے شادی کر رہا ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں
اس قسم کی لوگوں کے بلیف ہوتے ہیں اور وہ ان کا ہر بندے کا اپنا بلیف ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا یہ بلیف نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی چیز بھی آپ کو جو ملتی ہے, رزق ملتا ہے, آپ کو زندگی ملتی ہے, آپ کو صحت ملتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے لیے اگر آپ نے کسی سے رجوع کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات سے رجوع کرنا ہے. یہ میرا اپنا, ہو سکتا ہے کسی اور کا کوئی اور بلیف ہو. میں ان بلیفس کو میں پرسنلی ذاتی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ غلط ہے. اب ہم یہاں آگے بڑھتے ہیں نوجوانوں کی جانب. کیا سوال ہے؟ My question is, where do you see the future of PTI and its chairman? There is no PTI now. I would appreciate اگر ویسے سوال اردو میں کیا اردو میں جائے. کر دیں میں نے تو اتنی مشکل سے اردو اپنی اچھی کی ہے. I want to impress people with my اردو. نہیں, میں سمجھ گئی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا تو جو فیوچر ہے وہ ایز وی اسپیک, میں سمجھ رہی تھی کہ جس روش پہ وہ چل پڑے ہیں تو ان کا تو سیاسی کیریئر جو لگ رہا ہے وہ بہت مشکل لگ رہا ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات بھی ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے, میں اس کو نہیں سمجھتی کہ اس میں ایسا کوئی انفراسٹرکچر تھا کہ اگر ایک شخص جیل چلا جائے یا اس کے اوپر کوئی پرچہ کٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, دیکھیں انسان مورٹل ہے, ادھر کوئی ایسا سٹرکچر نہیں تھا کہ کوئی اور باغ دوڑ سنبھال لیتا. اور جو جماعتیں ہیں ہم ان کا کہتے ہیں کہ وہاں موروثیت ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جب سب کے سب جیل میں بھی ہوتے ہیں تو ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آ جاتی ہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بن جاتے ہیں, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. یہاں وہ سٹرکچر نہیں تھا, وہاں پہ ایک ون مین شو تھا. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی چیئرمین پارٹی تھے اور چونکہ وہ اب نہیں ہیں تو وہ پارٹی نہیں ہے. اب اگر آپ کی بلبوتے پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور آپ ہے ہی نہیں تو دیٹس ناٹ اے پارٹی, دیٹس ایک شخصیت ہے جس کے پیچھے لوگ فین کلب کہہ سکتے ہیں. فین کلب ہے. کہ صرف ماضی کا حصہ ہے تو کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں وہ ماضی کا حصہ اس وجہ سے ہوئی ہے, اور یہ بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہوں. ایکچولی میں ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی ایکٹیویٹی کے حق میں ہوں, چاہے وہ 3 بندوں کی جماعت ہو. پرابلم اس یہاں پہ یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کی وجہ سے, دیکھیں اوپر تو جو سیاسی لیڈر کرتے ہیں وہ تو ان کا تو جیل جانے سے بھی ایک سیاسی قد ہی بڑھ جاتا ہے, ان کی ایک مطلب ان کو پوائنٹس ہی مل جاتے ہیں. لیکن جو اہم کارکن ہے وہ کبھی پی ٹی آئی میں آپ نے کابینہ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. پچھلے 3-4 سال میں جو ایکچولی پارٹی ورکر تھا پی ٹی آئی کا, وہ آپ نے کابینہ میں نہیں دیکھا, وہ آپ نے کی پوزیشنز میں نہیں دیکھا. تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ انہوں نے خود اپنے کو دفنا لیا ہے. اور وہ پی ٹی آئی چیئرمین ظاہر ہے بیکاز نیچے تو جو ورکر ہے اس کا تو اس میں قصور نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ سیڈلی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو یہ جو جماعت ہے یہ ماضی کا حصہ بڑی تیزی سے بنتی جا رہی ہے. اور یہ بہت ہی اگین آئی وڈ اسٹریس کہ دس از انفارچونیٹ, کیونکہ جیسے ایک پروڈکٹ آتا ہے مارکیٹ میں تو اگر 3-4 پروڈکٹ ہوتے ہیں تو کمپیٹیٹیو مارکیٹ از آلویز گڈ. سو یہ ایک مطلب تمام سیاست کے لیے آئی تھنک کافی افسوس ہے المیہ کی بات ہے. المیہ کی بات ہے. کوئی بھی سیاسی طاقت ہو اور خاص طور پہ کوئی ایسی سیاسی طاقت جس سے امید جڑی ہو لوگوں کی, تو اس کو اس طرح سے نہیں ختم ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میں سمجھتی ہوں کہ دفنایا ہے اس کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود جو ہے کلہاڑی پہ گر پڑتا ہے. تو یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھ کر یہ پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہمیں کنیکٹ کمرشل ہب میں, اور ہمارے ساتھ ریحام خان صاحبہ موجود ہیں. یہاں پہ ہمارے سامنے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف سوالات ہیں آپ کے پاس. جی فرمائیے. آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جو کیا ہے وہ کراچی سے کیا ہے, تو ڈو یو سی ا وائڈ کوئی خلا ہے جو آپ پر کرنا چاہ رہی ہیں جو کوئی اور نہیں پر کر سکا ابھی تک, تو کراچی کا کیا پرپز ہے کہ آپ نے کراچی کیوں چوز کیا؟ تو یہ کتنا اچھا سوال اس نوجوان نے پوچھا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے پوچھا کیا آپ کو کوئی خلا محسوس ہوتا ہے. تو بیٹا آپ کو خلا نہیں دکھائی دیتا. ویکیوم تو بڑا چھوٹا لفظ ہے خلا. یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ آواز ہی نہیں ہے کسی کی, اور وہ آواز اب یہ کہیں کہ جی اس سیاسی آواز کو دبایا گیا یا اس پہ قدغن لگائی گئی, لیکن نہیں, میں عام عوام کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں سیاستدانوں کو آپ تب قصوروار ٹھہرائیں جب آپ نے بار بار ان سے مطالبہ کیا ہو.
آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں سب کے جلسوں پہ. اب ایک نیا جو ٹرینڈ آیا ہے, یہ جو گلاب کی پتیاں جو بہت زیادہ مفت مل رہی ہیں, وہ لوگوں پہ نچھاور کرنے کے لیے, نعرے لگانے کے لیے, جان حاضر کرنے کے لیے. لیکن آپ کو واپس کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا. اور کیوں نہیں مل رہا؟ بیکاز ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگی. آپ لوگوں کو 4-5 کوئی گھسے پٹے شعر سنا دے, آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کا ادھر تک آستینے کھول کے کوئی آ جائے اور کہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بٹ یو ڈو ناٹ ڈیمانڈ. تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جہاں سمندر ہے وہاں پانی نہیں ہے. کیا ہوا؟ K4 ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, وہ کدھر سے آ رہی ہے. اتنے ٹائم میں تو چائنیز یہاں پہ پہنچ جائیں, K4 نہیں آ سکی. یو مسٹ ڈیمانڈ. تو مجھے ویکیوم نظر آ رہا ہے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی میں جو ٹرن آؤٹ ریشو ہے نا, ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں 9% تھا, 8% تھا. کیوں دیں؟ آپ دیکھیں ٹرکی میں 88% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. کراچی میں جنرل الیکشن بھی ہو جائے تو 25% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہتا ہے, کیونکہ کراچی کے لوگ نا امید ہو گئے. جی آپ سوال کریں گے. کسی شو میں آپ نے کہا تھا آپ کراچی کی بہو ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں جو اردو اسپیکنگ یعنی مہاجر اور پٹھانوں کا اتحاد جو ہے, اس میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں پالیٹکس کا؟ میں نے تو پرسنل اتحاد کی علامت بن گئی ہوں, isn't it؟ اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنا ایکچولی اتنا انٹرسٹنگ سوال ہے, کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اردو اسپیکنگ سے شادی کر لوں گی. تو میرے ہسبینڈ کہتا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں پشتون سے شادی کر لوں گا. بہت اتنا ان ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے. اٹس اے پبلک. وہ ایکچولی جو میرا کیمرہ مین ہے وہ کل آیا تو میں نے اس سے کوئی بات کی خواتین کے بارے میں, تو اس کی آنکھوں میں آنسو. اس نے کہا میں تو پہلے نہیں, لیکن میری بھی گھر میں بیٹی ہے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ میری شادی سندھی سے ہوئی ہے. روز ناشتے پہ ہمارا اس بات پہ نوک جھونک ہوتی ہے. اور دیکھیں مسئلہ ایکچولی یہ ہے کہ پشتون کی تو ایک خاصیت ہے, یہاں میں میرے بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پشتون نا اپنی جگہ بنا لیتا ہے. آپ ہمارے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے, آپ ہمارے بغیر ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے, آپ ہمارے بغیر مزدوری نہیں کر سکتے. یہ کماری پورٹ پشتون نہ چلائے تو چلے نا اس وقت پاکستان میں تمام. تو لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ پشتون نہ گزارا نہیں کرتا, پشتون گزارا نہیں کرتا. ہم اردو اسپیکنگ کو کہتے ہیں کہ اٹھو بابا, پانی نہیں آ رہا ادھر, آپ احتجاج کریں, مطالبہ کریں. جو بھی مقامی ہے جو آیا ہے اور کراچی میں کام کر رہا ہے وہ مقامی ہے, وہ مہاجر ہے. اور اب جو ہمارے بچے ہیں جو 20-21 سال کا نوجوان ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سندھی ہے, اردو اسپیکنگ ہے, یا پشتون ہے, یا بلوچ ہے, یا مکرانی ہے. وہ نہیں دیکھتے یہ باتیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایکچولی ہمارا اتحاد تو نیچرل ہے, کیونکہ ہم سب کے پاس روزگار نہیں ہے, ہم سب کے پاس سرکاری نوکری نہیں ہے, ہم سب کے پاس ڈگنیٹی نہیں ہے. آپ کو روٹی بھی مل جاتی ہے, آپ کو کپڑا بھی مل جاتا ہے, آپ کو مکان بھی مل جاتا ہے, لیکن آپ کو عزت جو ہے نا, ایک جیسے ہیں, جو ڈگنیٹی ہے وہ نہیں. مسائل سب کے ایک جیسے ہیں. آپ جن سڑکوں کی بات کر رہی ہیں, پانی کی بات کر رہی ہیں, بلدیات کی ایشوز کی بات کر رہی ہیں, یہ جو ہے زبان دیکھ کر مذہب دیکھ کے کسی کے گھر میں نہیں جاتے. یہ سب کو ہم نے سب کو ایکول رائٹ دینے, فرسٹ سٹیزن رائٹ. جی آپ ویری کوئک اپنا سوال کریے. جی میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے حساب سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سوٹ کرتی ہے, تو آپ کا فیوچر میں آپ کا ارادہ ہے کہ جوائن کرنے کا پیپلز پارٹی؟ واہ بھائی واہ, یہ سوال زبردست ہے. ہاں دیکھیے, میں نے سچ پوچھوں تو آئی تھنک کہ پاکستانی جو ایک پولیٹیکل اسپیس ہے وہ خواتین کے لیے, میرا پرسنل مشاہدہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی ہے, بڑی کنسٹرکٹیڈ ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی میں مجھے لگا کہ مجھے اسپیس بھی ہے اور عزت کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہمارے پاکستانی اقدار بھی ہیں اس طرح سے کوئی جگہ مل سکتی ہے, تو میں نے کوئی ایز سچ کہیں بھی دروازے بند نہیں کیے. آئی ڈو تھنک کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, وہاں اندر بھی جمہوریت کی ضرورت ہے, جمہوری رویوں کی ضرورت ہے. جی جی فرمائیے. آپ نے عمران خان کے ساتھ کچھ عرصہ وقت گزارا, آپ نے کتاب لکھ لی, اور بشرا بی ابھی اس آزمائش سے گزر رہی ہے, اس نے ڈائری لکھ ڈالی. یہ عمران خان کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت تو نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے نام کی میننگ ابر رحمت ہے, لیکن آپ تو عمران خان پر ابر زحمت بن کر برسی.
میرا جو نام کا مطلب ہے تو آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کتنی ابر رحمت تھی اور کتنی ابر رحمت رہی. جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے معذرت کے ساتھ میں کسی اور کے بارے میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. میں سمجھتی ہوں اور اس کا میں جواب دے رہی ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. میں نے جو کتاب لکھی تو میں نے اپنی زندگی میں لکھی اور جس کا بھی ذکر کیا وہ سارے حیات ہیں. تو اگر ان کو کوئی اعتراض تھا تو ان کے پاس بہت سے مواقع تھے کہ اس کو چیلنج کر دیتے. آپ نے اسے پریویس بنائی تھی مووی جنان, تو اپ کمنگ آپ کی کوئی مووی کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا اسٹوری ہوگی؟ تو اب جو فلم بن رہی ہے وہ پہلے جو سوال آیا تو سب کہتے ہیں آپ پشتون کرتی ہیں. تو پنجابی جو میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جی بڑا یہ تعصب کرتی ہیں. میں نے کہا میں پنجابی بول نہیں سکتی. انہوں نے کہا نہیں جی پنجابیوں کے اوپر بھی کریں. تو میں نے 4 سال پھر تحقیق کی اور جو میری نئی فلم ہے ابھی انڈر پروڈکشن ہے, کاسٹنگ اس کی چل رہی ہے, بلکہ میں پنجابی اسپیکنگ ہیرو ڈھونڈ رہی ہوں. تو وہ پنجابیت پہ ہے, پنجاب پہ ہے, اور پنجابی ہونا بھی جیسے غنی خان کہتے ہیں کہ پشتون ہونا ایک کیفیت ہے, ویسے مجھے لگتا ہے پنجابی ہونا بھی ایک کیفیت ہے. تو پنجابی فلم ہے اور اس کا نام ہے چیما چٹھا اینڈ باجوہ. تو یہ میں آپ کو ہاں میں سمجھا آپ بولنے جا رہی ہے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی. ہاں نہیں میں پنجاب بھی جاؤں گی, میں کراچی بھی رہوں گی, سارا پاکستان. میں تو فیڈریشن کی علامت آپ کو دے رہی ہوں. تو آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں گی یا اپنی سیاسی جماعت بنانے کا؟ میرے پاس جی فی الحال ایسے دوست نہیں ہیں جو کہ گھر پہ آٹا اور پیٹرول اور جہاز بھیج دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ایگزسٹنگ جماعت انہیں میں سے کسی پہ اکتفا کرنا پڑا. اگر کوئی مجھے ایسا بھائی اور دوست مل گیا کہ جو جہاز وہاز جن کے آ گئے تو پھر اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. فی الحال تو دور دور تک اس کا کوئی امکان نہیں دکھائی دے رہا. یہ جو ابھی جو ایگزسٹنگ سیاسی جماعتیں ہیں تو اس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سبھی سے نا امیدی ہو گئی ہے. تو اب پھر ان کسی ایگزسٹنگ جماعت کے پاس جانا اور برانڈنگ سب کی خراب ہو گئی ہے. بالکل. تو کیسے آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں سیاسی جماعت ہی میں پالیٹکس کرنا حسن ہے جمہوریت کا اور پالیٹکس کا. اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو بڑی ہیں چھوٹی ہیں اپنے ہاتھوں اگر انہوں نے اپنی سیاست کو ختم کر دیا ان کو سوچنا پڑے گا. ایک تو تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, جمہوری عمل ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ٹکٹس ملتے ہیں, کس طرح سے پوزیشنز ملتے ہیں. خواتین کے لیے کسی جمہوری جماعت میں جگہ نہیں ہے. موروثیت اس وجہ سے ہے کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ مجھ جیسی خاتون کے لیے بھی اسپیس ہی نہیں ہے جہاں آپ کمفرٹیبل محسوس کریں, جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ ان کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے تکلیف نہیں ہو رہی, یہاں میں مائنڈ نہیں کر رہی. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے نا, سیاست ہوتی ہے کریج سے. سیاست ہاتھ جوڑ کے نہیں ہوتی. سیاست ہوتی ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے, یہ میرے اس کے پیچھے سوچ ہے اور میں آئی ول سی اٹ تھرو. وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. سیاست کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے, بزنس چلانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی تو ہونی چاہیے نا. اگر آپ کو میرے فیصلوں پہ اعتماد ہی نہ ہو اور مجھے اپنے فیصلوں پہ اعتماد نہ ہو, اگین میں یہ بات کرتی ہوں کہ یو ٹرن صرف ایک پارٹی نے نہیں کیا. یو ٹرن مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. اور جو زبان چل پڑی ہے, یہ جو کسی پارٹی میں بھی چونکہ ایک رواج چل پڑا ہے کہ ہر ایک بندے کو تو میں کرنا, گالی گلوچ کرنا, کسی کے پاس دلائل نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت میں درباری بیہیویئر ہے. تو اگر اس قسم کی توقع مجھ سے کی جائے گی تو وہ میں کر نہیں پاؤں گی. آپ اپنا مستقبل ایز اے سیاسی لیڈر ہی آگے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سیاست صرف میں نہیں, یہ جو بچیاں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, لڑکیوں کی میں خاص طور پہ بات کر رہی ہوں, لیکن نوجوان بھی جو ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز سیاست ہے. میں جہاں بیٹھی ہوئی ہوں, جو پانی پی رہی ہوں, یہ سمجھنا کہ نہیں جی آپ سیاست نہ کریں, آپ فلاح و بہبود کا کام کریں. مجھ کو سیاست کرنی چاہیے, آپ کو سیاست کرنی چاہیے, لڑکیوں کو سیاست کرنی چاہیے, اور سیاست کے لیے راستے ہموار کرنے پڑیں گے. پارلیمنٹ کا پالیٹکس ہوتی ہے نا کہ آپ کا نہیں الیکٹورل پالیٹکس, میں الیکٹورل پالیٹکس کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں آپ کا پورا فوکس ہے الیکٹورل پالیٹکس میں جانا ہے. دیکھیں بات سمپل سی ہے, میں باہر بات کرتی ہوں, کوئی نہ کوئی یا ایف آئی اے پیچھے آ جائے گی یا کوئی کورٹ کیس چل پڑے گا. تو پارلیمنٹ کا فلو اب جب الیکشن ہوں گے جب بھی ہوں گے
6 اللہ مجھے زندگی دے ہاں کہ میری حیات میں الیکشن ہو جائے, لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے آپ کو ہم کانٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. آپ مجھے کیمپیننگ کرتے ہوئے سرٹنلی دیکھیں گے. میں چاہوں گی کہ میرے توسط سے, اور آپ اس کے لیے ڈیول نیشنلٹی بھی اپنی چھوڑنے ہوتے ہیں. ڈیول نیشنلٹی کیا ہے جی؟ ڈیول نیشنلٹی بڑے لوگوں نے رکھ کے بھی پالیٹکس کی ہے. ڈیول نیشنلٹی تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. آئی ڈونٹ تھنک ڈیول نیشنلٹی انسان کس لیے رکھتا ہے. مجھے جو ڈیول نیشنلٹی ملی ہے میرے بچوں کی وجہ سے میں نے رکھی ہوئی تھی. میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے ہیں, سارے کام پہ لگ گئے ہیں. اچھا ہے میرے پاس ایک کیچ بھی ہو کہ بھئی میرے پاس نیشنلٹی نہیں ہے, خود اپنے کھانے وانے پکاؤ. آپ کو ہم اگلے الیکشن میں کیمپیننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو بھائی آپ بھی ساتھ ہوں گے کیمپیننگ میں ریحام خان صاحب کی؟ ان کے لیے کیمپیننگ آئی ووڈ لائک کہ آپ کے لیے کیمپیننگ کروں, کیونکہ دیکھیں جہاں آپ رہتے ہیں, جس اسکول میں آپ گئے ہیں, جس حلقے میں آپ رہتے ہیں, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, ریحام خان نہیں سمجھ سکتی. تو اگر آپ مجھے آ کے بتائیں, اینڈ آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے. میں جتنے شوز میں یہ بات کہوں, جتنا میں آپ کا وقت لوں یہ کم ہے. جب تک پارلیمنٹ کا چہرہ نہیں بدلے گا آپ کا نصیب نہیں بدلے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. زبردست خیالات کا اظہار کیا آپ نے ریحام خان صاحبہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے سیاست کے میدانوں میں, ایوانوں میں آپ اپنا رول بھرپور انداز میں ادا کریں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یو ٹرن نہ لوں. ٹھیک, نہیں بالکل بالکل, اور ضرورت ہے آپ جیسے چہروں کی ضرورت ہے پاکستانی سیاست کو, تو آپ ضرور آگے آئیں. اور اسی طرح آپ نے آج ایک موٹیویٹ کیا نوجوانوں کو کہ سب کو سیاست میں آگے آنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ہے ہی. یہ تو ہم آج یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یوتھ پارلیمنٹ کو میری تو یہ ایک نصیحت یا درخواست ہوگی کہ ابھی جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں, سب سے بڑا پرابلم ایکچولی یہ کرپشن تو ایک مغربی ایجنڈا ہے. ایکچولی کمپٹنسی ہے, لوگوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں آتا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پوائنٹ آف آرڈر کیسے اٹھانا ہے. تو آپ کے یوتھ پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں, آپ کو چاہیے کہ یہ موک سیشنز کریں, ٹرین ہو کے آئیں, پھر یہ نہ کہیں کہ ٹریننگ کر رہے ہیں. جی جی, ایسا نہ ہو کہ کرسی پہ بیٹھ جائیں, وزیر اعلیٰ بن جائیں اور پھر آپ آن ٹریننگ ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ونس اگین. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا.